रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतलू और पढ़ो अलैहिम उन पर नाबा आ नूह नूह की खबर इस जब क़ाला कहा li कौमिही उसने अपनी कौम से या कौमी ए मेरी कौम इन का न अगर है काबूरा दुश्वार अलैकुम तुम्हारे ऊपर मकामी मेरा रहना व तज़कीरी और मेरा तुम्हें नसीहत करना भी आयातिल्लाह अल्लाह की आयात के साथ फ़अलल्लाहि तो पस ऊपर है अल्लाह के तवक्कुल किया मैंने फ़अजमिउ पस मुक़र्रर करो तुम अमरकुम अपने काम को वशुरकाअकुम और अपने शरीकों को जमा करो सुम्मा फिर ला यकुन अमरुकुम फिर ना हो तुम्हारा काम अलैकुम तुम्हारे ऊपर गुम्मतन छुपा हुआ सुम्मा फिर उक़ज़ू तमाम कर डालो इलैया मेरी तरफ वला तुनज़िरून और मत ढील दो मुझे। और उनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा ए कौम अगर तुमको मेरा तुम में रहना और अल्लाह की आयत से नसीहत करना नागवार है तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा ना रहे, फिर वो काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो। फ़ाइन फिर अगर तवल्लई तुम फिर जाओ तुम फमा पस नहीं है सअल तुकुम मांगता मैं तुमसे मिन अजरिन कोई भी अजर इन अजरिया नहीं है मेरा अजर इल्ला मगर अल्लाह अल्लाह ही पर है, यानी मेरा अजर या मेरा मुआवजा तो अल्लाह ही के ज़िम्मे है। व उमिरतु और हुक्म किया गया हूँ मैं अन अकूना कि मैं रहूँ मिनल मुस्लिमीन फर्मा बरदारों में से। तो आप नूह का किस्सा पढ़कर सुनाइए जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया ए मेरी कौम अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही के साथ नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा अल्लाह पर भरोसा है, तुम मेरे मुतालिक जो तदबीर कर सकते हो वो करो। तो मुशरिकों के पास अपने मज़हब की सदाकत में सबसे मौसर जवाब ये था कि अगर तुम लोगों ने उनके माबूदों या औलिया अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी की बात की या उनकी तौहीन की तो वो तुम पर फ़लाँ फ़लाँ मुसीबत ढा देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। और ऐसे अकायद कि वो ख़ुद भी क्या थे उस पर यकीन रखते थे और दूसरों को भी डराते धमकाते रहते थे। और उनका ये अकीदा सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। आप अगर हम आज भी औलिया कराम का कोई तज़किरा उठाकर देख लें तो हमें उसमें वैसे ही तहदीद और धमकियाँ मिल जाएंगी कि फ़लाँ बुज़ुर्ग की फ़लाँ शख्स ने तौहीन की तो उसका सत्यानाश हो गया वगैरह वगैरह, यानी कि मन घड़त ऐसे बहुत से वाक़यात यानी पीरों फ़कीरों में हमें अक्सर मिलते हैं कि उसकी तौहीन हुई और फ़लाना क्या हुआ उसकी वजह से नीस्तो नाबूद हो गया। तो यही बात नूह अलैहिस्सलाम को भी कही गई तो उन्होंने अपनी कौम के मुशरिकों को खड़ा खड़ा जवाब दे दिया और फरमाया तुम खुद भी और तुम्हारे ये माबूद भी सब मिलकर मेरा जो कुछ बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, मुझे मोहलत ना देना क्योंकि मैं अपने रब पर भरोसा रखता हूँ और अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा रखने वाला अल्लाह के सिवा किसी और से डरता नहीं है। और अगर मिसाल के तौर पर तस्लीम बिलफर्ज ये तस्लीम उसे कोई तकलीफ़ पहुँचती भी है तो वो तकलीफ़ पहले ही अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर की होती है, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक ही होती है, वरना इसमें कोई खुदाई कोई बुज़ुर्ग कोई वली इसमें कतन कोई उसका ताल्लुक़ नहीं होता। फ़इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अल्लाह व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। फिर भी अगर तुम एराज़ ही किए जाओ तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो मेरे अल्लाह के ज़िम्मे है और मुझको हुक्म किया गया है कि मैं मुसलमानों से रहूं। यानी अगर तुम लोगों को मेरी नसीहत की बातें अच्छी नहीं लगती तो भी मैं इस काम से बाज नहीं आने वाला, बल्कि तुम्हें समझाता ही रहूँगा क्योंकि मुझे अल्लाह का यह हुक्म है, उसकी तरफ से मैं मामूर किया गया हूँ, उसी के ज़िम्मे मेरा अजर है, ना तुम्हारा मैं तनख्वाहदार हूँ ना तुमसे कोई तमा रखता हूँ। अगर तुम्हें ये बातें पसंद नहीं आती तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है कि तुम मेरी तनख्वाह रोक दोगे या मुझे कुछ नहीं दोगे, मैं तुमसे कोई हिर्स नहीं रखता, मैं तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ, उसका फर्माबरदार हूँ। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी भी जितने अंबिया थे उनका भी यही शेवा रहा था जब उनको मबऊस किया गया, यानी किसी कौम के बिगड़े हुए हालात होते तो तभी नबी को मबऊस किया जाता, कुफ्र शिर्क जुल्म, और जब ये आम हो जाता तो इन हालात में मुखालिफिन अगर अंबिया की बात ही सुन ले तो बड़ी बात है और अजर तो उसके ज़िम्मे होता है जिसका उन्हें उस काम पर लगाया हुआ हो।
جس نے ان کو اس کام پر لگایا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اصلاح کے کام پر لگایا، تو اب یہ اللہ ہی کے ذمے ہے کہ وہ ان کا اجر جنت کی صورتوں میں یا نعمتوں کی صورت میں دنیا میں عطا کرے یا آخرت میں، تو ان کا ہے ہی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ پس جھٹلایا انہوں نے، فَنَجَّيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اسے، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، فِی الْفُلْکِ کی کشتی میں، فَجَعَلْنَاهُمْ پس کیا ہم نے انہیں خلائف جانشین، وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا ہم نے الَّذِينَ ان لوگوں کو کذبوہ جو جھٹلاتے تھے بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، فانظر تو پس دیکھو کیف کیسا کانا ہوا عاقبت انجام منذرین ڈرائے گئے ہوں کا، جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ جو لوگ ان کو جھٹلاتے رہے تو پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دے دی، ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیسا انجام ہوا، اور ان لوگوں کو جو ڈرائے جا چکے تھے۔ تو اس موقع پر نوح علیہ السلام کے واقعات ذکر کرنے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سابقہ پیغمبر بھی ایسے ہی حالات سے گزرے ہیں، انہوں نے بھی صبر اور تکالیف کا مظاہرہ کیا ہے، برداشت کیا ہے، اور آپ کو بھی برداشت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا جو جھٹلانے والے ہیں ان کو متنبع کرنا کہ جن لوگوں نے بھی ہمارے انبیاء کو جھٹلایا تھا ان کا انجام جو ہے تمہارے سامنے ہے، غور کر لو اور سمجھ لو کہ تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے اگر باز نہیں آتے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونے والا ہے۔ یعنی جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا تھا، یعنی طوفان نوح کی کیفیت کیا تھی سوال ہو سکتا ہے، تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ نیچے زمین سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے تھے، اوپر سے موسلا دھار بارش ہونے لگی تھی، اور مفسرین کے قول کے مطابق یہ عمل جو ہے وہ 6 ماہ تک جاری رہا تھا، اور پانی سطح زمین سے اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ تک اس میں غرق ہو گئے تھے۔ تو بھلا مجرمین بھلا کیسے بچ سکتے تھے؟ صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لائے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ 6 ماہ بعد بارشیں بھی ختم ہو گئی، زمین بھی پانی کو جذب کرنے لگی، اور کچھ ہواؤں نے پانی کو خشک کیا، تو کشتی جو جودی پہاڑ ایک تھا اس کے ساتھ ٹک گئی تھی، اور 40 دن بعد جب زمین کی سطح خشک ہوئی تو یہی مومن کشتی میں جو سوار تھے وہ زمین پر اترے اور کافروں کی زمینوں پر قابض ہوئے، اور آگے کی نسل آئندہ کی آگے چلی۔ یعنی کہ زمین پر جتنے بھی لوگ تھے ان کشتی والوں کے علاوہ وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے تھے، صرف وہی لوگ بچے تھے، اور اس وجہ سے انہی سے ہی آگے نسل بڑھی تھی۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک آدم تو وہ جو جنت سے یا زمین پر اتارے گئے تھے، اور دوسرے آدم نوح جو ہے آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ اور ان سے آگے نسلیں چلی تھیں۔ ثم پھر بعثنا بھیجے ہم نے من بعد ہی اس کے پیچھے رسول بھیجے الی قومہم ان کی قوم کی طرف، وجاؤہم پس آئے ان کے پاس بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما پس نہیں کانو تھے لیؤمنو کہ وہ ایمان لے آتے، بما اس کے ساتھ جو کذبو جو جھٹلایا تھا انہوں نے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح نتبعو مہر رکھتے ہیں ہم، علی قلوب المعتدین اوپر حد سے نکلنے والوں پر، ثم بعثنا پھر بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا تو تکبر کیا انہوں نے بھی، وکانوا اور تھے وہ قومن ایسی قوم، مجرمین جو مجرم لوگ تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ ثم بعثنا من بعدہ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوموں کی طرف واضح نشانات دے کر بھیجا تھا، تو ان سب لوگوں سے وہی معاملہ پیش آیا جو نوح علیہ السلام کو پیش آیا تھا، یعنی جب ان لوگوں نے پہلی بار انکار کر دیا تو پھر اسی پر ڈٹ گئے، اور رسولوں کے 1000 بار سمجھانے کے باوجود ان سے یہ نہ ہو سکا کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے۔ تو جب لوگ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ آئندہ ہدایت کو قبول کر سکیں، اور مہر لگنے کی نسبت اللہ کی طرف محض اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان اسباب کے اختیار میں پوری طرح خود مختار ہے،
اور اسی وجہ سے اس کی جزا و سزا کے اسباب اختیار کرنے پر یعنی اس کے اسباب اختیار کرنے پر ہی اسے جزا و سزا مرتب ہوتی ہے. یعنی کہ مہر لگنا اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے جو انہیں انکار اور مخالفت کے جرم کی وجہ سے ملتی ہے. پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اور فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ لوگ کیا تھے؟ مجرم قوم تھے. وہی بات جو ہم سورہ اعراف میں پوری تفصیل کے ساتھ مختلف انبیاء کے واقعات کو دیکھ کر آ چکے. تو سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ گزر چکا. تو جب یہ دونوں پیغمبر فرعون اور اس کے درباریوں کے ہاں پہنچے، انہیں دو باتوں کی دعوت دی. ایک یہ کہ صرف ایک ہی سچے معبود پر ایمان لاؤ، اسی کی عبادت کرو. دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ روانہ کر دو. ظاہر ہے فرعون جیسا جو جابر تھا اور خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا حکمران، وہ یہ دعوت کس طرح اسے راس آ سکتی تھی. تو اس نے فوراً یہ مطالبہ کیا کہ تم اگر اللہ کے پیغمبر ہو تو اپنی نبوت کی تصدیق کے طور پر کوئی نشانی پیش کرو. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور جو دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا، دوڑنے لگا، جس سے فرعون اور اس کے سارے درباری ڈر کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ التجانہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ اب اس اژدہا کو پکڑ لو. تو جب انہوں نے پکڑا تو پھر سے وہ عصا بن گیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی دکھائی، یعنی اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل میں رکھا، پھر نکالا تو وہ چمک رہا تھا اور اس سے سفید رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی. تو آپ نے پھر اسے اپنی بغل میں رکھا تو وہ اپنی اصل حالت میں واپس لوٹ گیا. تو یہ دونوں نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کی بے مثال جرت دیکھ کر فرعون اور اس کے جو درباری تھے وہ دل میں ایک تو ڈر گئے تھے اور انہیں یہ یقین ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور اس کا بھائی دونوں اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اور انہیں یہ خطرہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ جو ان کی آئندہ صورتحال میں، آئندہ پیش آنے والے واقعات میں ان کو پیش آ سکتا ہے. تو اب وہ ان معجزات کو جادو ایک تو قرار دے دیا انہوں نے، اور موسیٰ کو جادوگر کہنے لگے. یعنی انہیں یہ تاثر دینا تھا کہ جس طرح جادوگر مختلف اشیاء کر کے دکھاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ڈرانے اور گھبرانے کے لیے ایسے کام کریں. تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ ڈریں. فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس حق من عندنا ہمارے پاس سے، قالوا تو کہا انہوں نے، انا بے شک ھذا یہ لسحر مبین البتہ یہ کھلا جادو ہے. قال کہا موسیٰ نے، اتقولون کیا کہتے ہو تم للحق کی حق کے لیے، لما جب جاءکم آیا تمہارے پاس، اسحر ھذا کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون اور نہیں فلاح پاتے جادوگر. قالوا تو انہوں نے کہا، اجئتنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لتلفتنا تاکہ پھیر دے ہم کو، عما اس سے جو وجدنا پایا ہم نے علیہ جس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، وتکون اور ہو جائے لکما ہمارے لیے، کبریاء بڑائی، فی الارض زمین میں، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، لکما تمہارے لیے، بمؤمنین تمہارے لیے ایمان لانے والے ہم نہیں ہیں. وقال فرعون اور کہا فرعون نے کیا کہا، اوتونی لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر ہر طرح کا جادوگر، علیم جو دانا ہو، جانتا ہو، علم رکھتا ہو. فلما پس جب جاء السحرۃ آئے جادوگر، تو قال کہا لہم ان سے موسیٰ نے، القو ڈالو، ما انتم جو تم، ملقون جو ڈالنے والے ہو. فلما پس جب القو انہوں نے ڈالا، قال تو کہا موسیٰ نے، ما جئتم بہ جو لائے ہو تم، بہی اس کے ساتھ، سحر وہ جادو ہے. یعنی موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سیبطلو جلد باطل کرتا ہے اس کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یصلح نہیں اصلاح کرتا، نہیں سنوارتا، عمل المفسدین فاسد جو فساد کرنے والے ہیں ان کے کاموں کو سنوارا نہیں کرتا. آیت نمبر 77 میں کیا پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ تمہارے پاس پہنچی ہے ایسی بات کہتے ہو، کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. تو فرعون اور اس کے درباریوں کے اس جواب پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جس انداز میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کیا جادوگروں کے بھی ایسے رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں جو اگر تمہارے پاس آنا چاہے تو پہلے واسطہ تلاش کرتے ہیں اور داخلے کی اجازت چاہتے ہیں، اور پھر اگر اس مرحلے میں کامیاب ہو جائیں تو تم لوگوں تک پہنچ جائیں اور نہایت ذلت سے سر جھکائے ہوئے تمہیں دعائیں دیتے اور آداب بجا لاتے لائیں.
اور پھر اپنا جادو دکھانے کی اجازت طلب کریں، اور پھر اس دھندے سے فارغ ہوں تو پھر سلام کرتے، انعام کرام کا مطالبہ کرتے، اور جو تم چاہو انہیں کچھ دو یا جھڑک کر کسی بھی مرحلے پر ان کو نکال دو یا آنے کی اجازت ہی نہ دو، تو ان کی زندگی تو ساری اسی ذلت اور دھندے میں گزر جاتی ہے. ان کی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی کہ وہ مال بناتے پھریں. کیا ان جادوگروں میں اور مجھ میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ تو اب فرعون نے کیا کہا، وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو کبھی نہیں مانیں گے. فرعون اور اس کے درباریوں کے اس جواب سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خوب جانتے تھے کہ موسیٰ اور ہارون جادوگر نہیں ہیں. جادوگر کو تو معاشرے کی ایک حقیر سی مخلوق سمجھا جاتا ہے، اس کی بھلا بڑائی قائم کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ حقیقت کا اعتراف کر لیتے تو اپنے تمام مناصب جو ان کے منصب تھے ان سے دستبردار ہونا پڑتا تھا. تو انہوں نے وہی جواب دیا جو دلیل سے عاجز اور ضدی لوگ دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء اجداد کے دین پر ہیں، ہم بھلا تمہارے جھانسے میں کیوں آئیں گے، ہم تو نہیں آنے والے. وَيُحِقُّ اللَّهُ، اچھا اس سے پچھلی آیت میں ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو. اور فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، اور جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فرعون نے سب کچھ جان لینے کے بعد جادوگر کیوں بلائے اور مقابلے کا ڈھونگ کیوں رچایا، اور اس تدبیر میں وہ کیسے ناکام ہوا، یہ سارا کچھ ہم پیچھے سورہ اعراف میں پڑھ بھی چکے ہیں، تو یہاں پہ اس کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين، اور جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، یقینی بات یہ ہے کہ اللہ اس کو بھی درہم برہم کیے دیتا ہے، اور اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا. یعنی جب جادوگر اپنے یہ جادوگریاں دکھا چکے اور ان کی پھینکی ہوئی رسیاں لاٹھیاں لوگوں کو سانپوں کی طرح حرکت کرتی بل کھاتی دکھائی دینے لگی، اور تماشا دیکھنے والے سب لوگ ان سے بھی ڈر گئے اور متاثر بھی ہو گئے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پیش کیا ہے یہ واقعی جادو ہے، اور جو میں پیش کر رہا ہوں وہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے، اور یہ تمہاری یہ جو چلتی پھرتی رسیاں ہیں ان کو ختم کر دے گا. اور وجہ یہی ہے کہ یہ بات اللہ کی عادت اور حکمت کے خلاف ہے کہ کسی جگہ جہاں پر حق اور باطل کا معرکہ پیش ہو وہاں پر جتنے بھی اللہ کے فاسد آ جائیں، مفسد آ جائیں، فساد کرنے والے، تو ان کی بات کو سربلند اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، وہاں پر ہمیشہ حق کا کلمہ ہی بلند رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کی ہی مدد کرتا ہے اور سچ لوگوں کے سامنے آ ہی جاتا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور ثابت کرے گا اللہ حق کو بھی کلماتی ہی اپنے کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کتنا ہی ناگواری کیوں نہ گزرے مجرمین پر. یعنی اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ کر ہی دے گا اگرچہ گناہ گار کتنا ہی اس کو برا جانے. فما پس نہیں آمن ایمان لائے لموسیٰ موسیٰ کے لیے الا مگر ذریاتن مگر اولاد من قوم ہی اس کی قوم کی علی خوف اوپر خوف کے من فرعون سے وملئہم اور ان کے سرداروں سے ان یفتنہم اس سے کہ وہ عذاب کرے گی ان کو، وان اور بے شک فرعون لعال البتہ چڑھا ہوا ہے فی الارض زمین میں، وانہ اور بے شک وہ لمن المسرفین البتہ بے باکوں میں سے ہے، حد سے بڑھے جانے والوں میں سے ہے. تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں ہی نہ پھنسا دے، انہیں کوئی تکلیف ہی نہ دے، انہیں کوئی عذاب ہی نہ دے. اور فرعون ملک میں جو متکبر اور کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا، وقال اور کہا، یعنی موسیٰ نے کہا، وقال موسیٰ نے کہا یا قومی اے میری قوم ان کنتم اگر ہو تم آمن تم ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر، فعلیہ تو پس اس کے اوپر ہے، اللہ ہی پر ہے، توکلو کہ تم اس پر ہی توکل کرو. اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور دل سے اس کے فرما بردار ہو تو اس پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین اگر تم فرما بردار ہو.
फ़क़ालू तो पस उन्होंने क्या कहा, अल्लाह अल्लाह पर है तवक्कलना, हमने तवक्कुल किया, रब्बना ए हमारे रब, ला तजअलना मत करना हमको फितनतन फितना में, लिल कौमी ऐसी कौम में, यानी कि ऐसी कौम से, ज़ालिमीन जो जालिम हो। ए हमारे परवरदिगार हमको जालिम लोगों के हाथ से आजमाइश में ना डालना। तो अब यहाँ पिछली आयत में जो ज़ुर्रियत का लफ्ज़ आया है यानी औलादें, तो इसके माना तो औलाद है। यहाँ ज़ुर्रियत से मुराद बनी इसराइल की नौजवान नस्ल है, और इन नौजवानों में से भी चंद आदमियों ने हिम्मत करके मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया, वरना बड़े बूढ़े लोग तो फ़िरौन की जो थे उनके ख़ाइफ थे और दिल से ईमान लाने के बावजूद अपने ईमान का इजहार करने को अपनी मौत समझते थे। और इतनी मुद्दत की ग़ुलामी और बुढ़ापे की कमज़ोरी और फ़िरौन के मुज़ालिम ने उन्हें इतना पस्त हिम्मत बना दिया था कि वो अपने ईमान का इजहार करते हुए भी डरते थे। तो जादूगरों के ईमान लाने के बाद बनी इसराइल के ये चंद नौजवान इतने दिलेर साबित हुए कि उन्होंने पेश आने वाले मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने का तहैया किया और अपने ईमान का बरमला ऐलान भी किया। तो आपने उन नौ मुस्लिमों की तरबियत शुरू कर दी और समझाया कि अब तुम्हें जो है वो निहायत साबित कदमी और इस्तक़लाल के साथ मेरा साथ देना होगा, और अगर तुम अल्लाह के फरमाबरदार बनकर रहे और उसी पर भरोसा किया तो फ़िरौन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। वनज्जिना और निजात दे हमको बिरहमतिका अपनी रहमत के साथ, मिनल कौमी ऐसी कौम से काफिरीन जो काफिर हैं, व औहैना और वही भेजी हमने इला मूसा मूसा की तरफ, आखी ही और उसके भाई की तरफ, अन तबव्वआ कि जगह दो लिकौमिकुमा अपनी कौम के लिए, मिस्र के दरमियान, बुयूतन घर, वजालू और करो बुयूतकुम अपने घरों को, किबला यानी मस्जिदें बना लो, व अकीमुस्सलाह और नमाज को कायम करो, व बश्शिरिल मुमिनीन और बशारत दे दो ईमान वालों को। यानी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वही कि हमने मूसा और उसके भाई की तरफ कि अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को किबला यानी मस्जिदें ठहराओ, नमाज पढ़ो और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। वक़ाल और कहा मूसा ने, रब्बना ए हमारे रब, इन्ना का बेशक तूने आतईता दिया है फ़िरऔन को, वमलअ हो और उसके सरदारों को, जीनत व अमवालन और माल दिया है, फ़िल हयाती दुनिया की ज़िंदगी में। रब्बना ए हमारे रब, लियुज़िल्लु ताकि गुमराह करें, अन सबीलिका तेरी राह से, उनका ये माल जो है ये तेरे रास्ते से गुमराही ना कर दें। रब्बना ए हमारे रब, ए तुम्हें मिटा डाल अला अमवालिहिम ऊपर उनके मालों के, उशदुद और सख्ती डाल अला कुलूबिहिम उनके दिलों के ऊपर, फला युमिनू पस ना ईमान लाएं, हत्ता यहाँ तक कि यरवुल अज़ाब वो देख लें अज़ाब, अलीम दर्द देने वाला। तो मूसा ने कहा, ए हमारे परवरदिगार, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में बहुत माल दे रखा है। ए परवरदिगार, उनका ये माल तेरे रस्ते से गुमराह ना कर दे। ए परवरदिगार, उनके माल को बर्बाद कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे, कहीं वो ईमान ना ले आएं जब तक वो दर्दनाक अजाब को देख ना लें। तो जाहिर सी बात है कि नौजवानों की जमात थी, कोई भी मुसीबत पेश आती तो अब उनके दिल जो थे वो उनके ऊपर अगर ताना किया जाता, उनमें उनके दीन में कीड़े निकाले जाते, तो अब जाहिर सी बात है ये मुख्तसर सी जो मुसलमानों की जमात थी इनके लिए तो आजमाइश का ही दौर था ना। और दूसरा, उनके पास मालो दौलत और इस कदर था, और नौजवानी की उम्र जो होती है वो हर किसी को माल की हिर्स होती है। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआएं की थी, ऐ हमारे परवरदिगार हम पर रहम फरमा और जिन मुश्किलात में हम हैं उससे निजात दे। तो यानी अल्लाह ताला से उन्होंने असबाब का मुतालबा किया था।